سب کچھ ہوں گے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اس پوری کائنات کا حقیقی بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ آپ نے صدق نیت کی بات کی نا، اور صحیح ول کی۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری ول تو ہو، تم چل کر میری طرف آؤ گے، میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا، کوئی تو قدم اٹھانے کی بات کی ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ IMF ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، ایون چائنا وغیرہ، ان کے ساتھ ڈیلنگز کرنے کے دوران میں پروفٹ اینڈ لاس کی بیسس پر بھی آپشنز اویلیبل ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے آخری پیجز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس تناظر میں بھی کہ آپ ان کو پارٹیسپیٹ کروا لیں اپنے کچھ فنڈ جنریٹنگ یا ریونیو جنریٹنگ ایسٹس کے اندر، یعنی ٹیکنیکل اس پہ بحث ہو سکتی ہے، یعنی وہ آپشنز اویلیبل ہیں، ہم اس پر بھی جا سکتے ہیں۔ سارا مسئلہ ہے کہ نیت تو ہو۔ اچھا چھوڑ دیں اس بات کو، تھوڑی دیر کے لیے IMF کو چھوڑ دیں۔ پچھلا سال جو 2022 کی ہم بات کریں، 2022-23 کے وفاقی بجٹ کی اگر ہم بات کریں، 9,000 ارب روپے کا بجٹ تھا، 4,000 ارب روپیہ سود کی مد میں تھا۔ 4,000 ارب روپے سود کی مد میں جو تھا، اس میں سے 3,500 ارب روپیہ سود تو صرف پاکستان کے اندر کا ہے۔ تو پاکستان کے اندر کا سود ختم کرنے میں کیا مصیبت پڑی ہے؟ وابڈا ہے، KE کراچی الیکٹرک ہے، یہ PSO سے اگر لیتے پیٹرول، اس پہ بھی ان کو پیمنٹ میں سود دینا پڑتا ہے۔ یہ اندرونی سود تو ختم کر دو۔ 4,000 ارب روپے کا سود جو ہم نے پچھلے وفاقی بجٹ میں الوکیٹ کیا، 3,500 ارب روپیہ تو اندر کا سود ہے پاکستان کا۔ تو بابا کہیں سے تو شروعات ہونی چاہیے نا۔ اور میں سچی بات عرض کروں کہ نیت میں فطور نظر آتا ہے۔ کیا ہمارے سول حکمراں تمام کے تمام اور کیا ہمارے فوجی حکمراں تمام کے تمام اس معاملے کے حوالے سے ہمیں سنجیدگی نظر نہیں آئی۔ کتنے بڑے بڑے عدالتی فیصلے ہو گئے، کتنی تیزی کے ساتھ ہو گئے، کیسے کیسے معاملات پر سموٹو ایکشنز لے لیے گئے اور اپنی رٹ قائم کروائی گئی، اپنا منشا بنوایا گیا۔ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے خاتمے کے لیے بارہ ہماری نیت درست۔ بہرحال یہی چیز جو ہے شاید آخرت میں ان کی گلے کا توق بنے گی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا اور تم نے اس کو اللہ اس کے رسول سے جنگ جاری رکھی ہے، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ ایک سانس میں ہم 33 قانون پاس کر دیتے ہیں، تو کیا 10 دن کے اندر بحث کرنے کے بعد ہم سود کے خاتمے کا قانون پاس نہیں کر سکتے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے ان حضرات کے لیے جو اس میں فیصلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے۔ 31 مارچ 2022 کو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سار احمد صاحب کا جو یوٹیوب چینل تھا، جس کے 2.9 ملین سبسکرائبرز تھے، وہ یوٹیوب نے ایک اسرائیلی جریدے کے کہنے پر اس کو ٹرمینیٹ کر دیا، اور اب ظاہری بات ہے مارچ جو ہے وہ ختم ہو چکا، تو وہ جو ہے وہ 1 سال مکمل ہو گیا، 1 سال اس کو بھی 1 سال اس کی برسی ہو گئی اس کے چینل کے۔ لیکن الحمدللہ کہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس حوالے سے کچھ جو ہے قارئین کو بتائیں کہ ہم نے الحمدللہ اس حوالے سے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ریکور بھی کیا ہے، اور اس کو ہم جو ہے اب ہم نے ملٹیپل چینلز کے اوپر اس کو جو ہے وہ آن ایئر بھی کر دیا ہے۔ تو مزید برآں یہ کہ جو ہے اس سے اب مزید جو نئے کلپس اور نئی چیزیں جو ہے وہ بھی الحمدللہ بننے کا کام کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ کچھ اپنی جو ہے وہ احساسات رکھیں ہمارے ساتھ۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ بڑا پیارا شعر ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نہیں لچکتی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ یہ تو اللہ کا منشا ہے کہ اللہ اپنے دین کا کام لے لے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنے ناگوار گزرے۔ البتہ یہ دونوں باتیں جو میں نے کہی ہیں، یہ پورے اسلام کے بارے میں عرض کی ہے۔ بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد ہیں، ہمارے روحانی والد ہیں، ہم عقیدت بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے ویورز بھی رکھتے ہیں، اور لاکھوں افراد رکھتے ہیں۔ یہ دونوں اصولی باتیں میں نے اسلام کے بارے میں کہی، لیکن بہرحال انہوں نے خدمت اسلام کی کی، انہوں نے خدمت قرآن حکیم کی تو جا فرما رہے ہیں کہ تقریباً 1 سال ہو گیا، اور 31 مارچ 2022 کو یہ ٹرمینیٹ کیا گیا چینل کو۔ بہت سارے علماء بھی مختلف مواقع پر ملتے ہیں، اسی طرح تعلیمی اداروں میں ٹریولنگ ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہوتا ہے آپ لوگوں کا ڈیٹا سیف ہے کہ نہیں؟ کیونکہ عام طور پر کبھی جب چینل ٹرمینیٹ ہوتے ہیں تو بیک اپ نہیں ہوتا، تو سارا ڈیٹا لاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا ایک سنگل منٹ بھی لاسٹ نہیں ہوا، الحمدللہ رب العالمین، اور وہ محفوظ ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہاں پیچھے سازشیں ہوئی ہیں اور آپ نے اشارہ بھی کر دیا، اور بہرحال کھری بات اور حق بات، بہرحال اس پہ رکاوٹیں لوگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، ان کی باتیں روکنے کی کوشش کی، تو باقی کسی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اگلی بات یہ کہ ہماری ناظرین کے اطمینان کے لیے کہ الحمدللہ اب میں عرض کر دیتا ہوں، آصف صاحب کو بیان نہیں فرمائیں گے، ہمارے ہاں الحمدللہ میڈیا کے تعلق سے برادر آصف بھائی کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور بہت عرصے سے ماشاءاللہ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں بلکہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ہمارے ساتھیوں کو بھی جو دین کا درد رکھتے ہیں، چاہے وہ تنظیم میں شامل ہیں
اور بعض ایسے جو تنظیم میں شامل نہیں بھی ہیں مگر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے دین سے قرآن پاک سے محبت رکھتے ہیں. ماشاءاللہ سب کی محنتوں سے ایک پیرل ہم نے ایک اور چینل بنا لیا یوٹیوب ہی پر الحمدللہ. اور پچھلے ایک ہی سال کے اندر یعنی بنانے میں کچھ وقت ہمیں لگا تو ایک سال سے ہم کم کہیں گے 8-9 مہینے کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو لوگ استفادہ کرتے ہیں ان کی تعداد بھی لاکھوں کے اندر ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ چینل بلکہ اب ورائٹی کا معاملہ ہے. ورائٹی یعنی بیان القرآن جو مستقل جس کی جلد یہاں پر بھی رکھی ہوئی بلکہ تمام جلدیں رکھی ہوئی ہیں جو ڈاکٹر صاحب کا پورا ترجمہ تشریح ہے بیان القرآن 98 کا. اسی طرح ان کے اور دروس قرآن تفصیلی, پھر ان کے شارٹ کلپس کے معاملات, پھر ان کے عام خطابات کے معاملات, کچھ انگریزی کے لیکچرز کے معاملات, پھر اکیڈیمک انداز میں یعنی میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے کہ 5-5 منٹ کے کلپس یا جو بیان القرآن اور منتخب نصاب چلتا رہا جس کو استعمال کر کے لوگ دنیا بھر میں خواتین الگ حضرات الگ اور جو خواتین کر بھی رہی ہیں وہ بڑے کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر اس کے دروس وغیرہ بھی چلاتی ہیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے نا جی, اللہ ایک راستہ بند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ 10 راستے ہمارے لیے کھول دیتا ہے. تو اخلاص نیت ڈاکٹر صاحب میں بھی تھا ماشاءاللہ, ان کی حیات کے بعد اللہ تعالیٰ اور ان سے کام لے رہا ہے. اور اخلاص نیت ہمارے ساتھیوں میں بھی ہے جن کی کوششوں سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک پیرالل چینل بھی بنا اور اس کے ساتھ ساتھ ورائٹی جو ہے وہ پروگرامز کی پیش کی جا رہی ہے. اور صرف اطمینان کے لیے باقی ہم یہ کہیں جناب ملینز ویوز ہیں اور اتنے جو ہے سبسکرائبرز ہو گئے ہیں وہ آپ کو دیکھ لیجیے گا چینلز کے اوپر تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ جو ایک سال پہلے جس پوزیشن پر ہم آ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے نکالا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور راستے ہمارے لیے اپنے فضل و کرم سے کھول دیے. ٹیکنیکلی اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ جی, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا کہ ڈاکٹر صاحب کا جو چینل بند ہوا اور اس کے بعد جو بھی کام الحمدللہ ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ, لیکن اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق اس بات کی تھی کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کے کنٹینٹ کے اوپر مونیٹائزیشن کو آن نہیں کبھی کیا. ہمارے بعض ساتھیوں کے لیے وضاحت فرما دیں مونیٹائزیشن کا معاملہ یہ ہے کہ اشتہار چلے گا, آپ کا ویڈیو کنٹینٹ ہے اس میں اشتہار چلے گا اور اس اشتہار کے پیسے یوٹیوب بھی لے گا اور آپ کو بھی دے گا. تو وہ ہوتا ہے اور اکثر اب تو سب لوگ جو بھی سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جی ایڈز آتے ہیں تو اور اس کی ایک کمائی ہوتی ہے اور ٹھیک ٹھاک کمائی اب جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں اس پہ اور ایک ون آف دا مین سورسز آف انکم جو ہے لوگوں کی یہ بن جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید ہے کہ اس حوالے سے الحمدللہ ہم یہ بڑے خوشی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کے چینل کو مونیٹائز نہ کیا اور جس کے ذریعے ہم کہہ کے ہم کوئی پیسے کمانے شروع کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم اور حضرات کو بھی جو ہے وہ کنٹینٹ رکھنے سے نہیں روکتے, لیکن اگر وہ مونیٹائز کرتے ہیں یا کوئی خدا نخواستہ کنٹینٹ میں چینج کرتے ہیں تو ہمارے پاس اب اتنا اختیار موجود ہے الحمدللہ کہ ہم ان کے چینل کے حوالے سے کچھ کارروائی کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ کہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نا جو درس قرآن ہو رہا ہے, تلاوت قرآن ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, اچانک کٹتا ہے اور ایک ایڈ چلتا ہے. اس ایڈ کا بنیادی انگریڈینٹ موسیقی ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی خاتون بھی ہوگی, یعنی کہ وہ چیزیں جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں, دین کے خلاف ہیں, وہ آ کے اس کے اندر ڈبو دی جاتی ہیں. وہ 2 قطرے جو ہے نا وہ ڈل جاتے ہیں اس میٹھے پانی میں اور وہ پالوٹ ہو جاتا ہے. اس کی ایک میں ہم کہیں روحانی طور پہ پالوٹ ہو جاتا ہے. تو ہم اس لحاظ سے بھی سمجھتے ہیں کہ ایک تو وہ ایڈ کے ذریعے کمائی انتہائی مشکوک ہے, اگرچہ بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو بڑا ہنی مریا حلال سمجھا ہوا ہے. نمبر 1 ایڈ کے ذریعے, نمبر 2 درس قرآن ہو, درس حدیث ہو, اس کے درمیان میں اس طرح کاٹ کے جو ایڈ آنا ہے اور اچانک آ جانا, یہ اپنی جگہ جو ہے یہ بری چیز ہے جس کو ہم نہیں الحمدللہ کر رہے ہیں. آپ کی بات کو تھوڑا سا اور میں بڑھاتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان ویڈیوز پر کوئی مونیٹائزیشن ہم نہیں کرتے, بلکہ ڈاکٹر صاحب کے اور شاگردوں کا بھی اگر کوئی ویڈیوز ہم اپلوڈ کر رہے ہوتے تو اس کی بھی کوئی مونیٹائزیشن نہیں. یہ تو ہوا مونیٹائزیشن کا معاملہ جو اس وقت کا معاملہ. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو میڈیا پہ پروگرامس اپنی حیات میں کرتے رہے, نجی چینلز پر بھی ادروائز بھی, تو انہوں نے بھی طے کر رکھا تھا اور آج تک الحمدللہ تنظیم اسلامی میں یہی طے شدہ پالیسی ہے کہ اگر ہم کسی میڈیا کے چینل پر پروگرام کرتے ہیں تو اپنی شرائط پر جاتے ہیں. یہ بھی اہم بات ہے. حتی الامکان کوشش ہوگی کسی خاتون اینکر یا خاتون گیسٹ کے ساتھ ہم نہ بیٹھیں, اس کی کوشش ہوگی کہ اس کا اجتناب ہو. نمبر 2 وہاں سے ایک پیسہ نہیں لیتے, پانی ڈاکٹر صاحب نے کبھی نہیں لیا, نہ ان کے شاگرد الحمدللہ اس لیتے ہیں, اور اسی اعتبار سے کوئی ہمارا مدرس الحمدللہ اس سے استفادہ نہیں کرتا. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر ہمیں ہماری آمدن کے ذرائع عطا فرمائے اسی پر اکتفا کریں, اور یہ کام للہ اور فی اللہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہو. اور جس میں آپ نے بڑا اہم اشارہ کیا, ایک تو وہ آمدن کے مشکوک ہونے کا پہلو, اور اتنا خوبصورت اور پیارا اور اتنا ایک فوکسڈ روحانیت بھرا ہدایت بھرا میسج چل رہا ہو اور اس کے درمیان میں یہ ڈسٹریکشنز آ رہی ہوں تو اس کا کیا اثر باقی رہے گا. تو یہ عمومی اعتبار سے نہ کسی میڈیا سے نہ, اور اسی طرح بہت سارے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں جو ہمیں لیکچرز کے لیے بلاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جایا کرتے تھے, الحمدللہ مستقل ہماری پالیسی کا مجھ سے کوئی کمائی نہیں کرتے, اور اسی کو ہم نے اس والے معاملے میں بھی جاری رکھا ہے ڈاکٹر صاحب کے دور